ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو. بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. حمد و صلوات کے بعد میر محفل استاذ العلماء علامہ ابن علامہ حضرت علامہ مولانا عبدالصمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر موجود جملہ قابل احترام حضرات علماء کرام، برادران اسلام، ماشاءاللہ آپ اور میں آقا کریم کی محفل میں حاضر ہیں. دوستان ذی وقار، ہمیں ہر انسان کو چند چیزوں سے محبت ہے. ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اپنے کاروبار اور عزت سے محبت کرتا ہے. لیکن اگر آپ غور کریں ان محبتوں میں درجہ بندی ہے. ہر بندہ مال سے محبت کرتا ہے، لیکن مال سے جتنی بھی محبت ہو وہ اولاد کی محبت کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ نہ کرے اگر کسی کا بیٹا بیمار ہو جائے، زندگی بھر کا سرمایہ لگ جائے، وہ بولے گا میرا مال رہے نہ رہے، میرا بیٹا اللہ اسے صحت دے. پتہ چلا
مال کی محبت اولاد پر قربان کی جا سکتی ہے، اور دوستان ذی وقار اولاد سے محبت فطرت کا تقاضا ہے، لیکن بخت والے ماں باپ اولاد سے بڑھ کر محبت ماں باپ سے کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ ہر انسان اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ جان پر بن آئے سب کچھ بھول جاتا ہے، مال، اولاد، عزیز و اقارب، کاروبار، جان سب سے مقدم ہے۔ لیکن آپ سارے ایماندار بیٹھے ہیں، سنیں رب کریم جان دینے والا رب کہتا ہے، اے لوگوں اگر ایماندار بننا چاہتے ہو اور اگر اپنا ایمان کامل کرنا چاہتے ہو تو جان سے بڑھ کر پیار آمنہ کے لال سے کرنا ہوگا، جان سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے کرنا ہوگی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی رحمت کی ذات تمام ایمان والوں کے نزدیک جان سے زیادہ مقدم ہے۔ عربی زبان میں اولا کے 25 معنی ہیں، ان کا معنی ہے اولا کا معنی اقرب، اولا کا معنی اقدم، اولا کا معنی احب۔ میں ایک معنی پر بات کر رہا ہوں، فرمایا ایمان کب کامل ہوگا؟ رب ذوالجلال کہتا ہے، اے لوگوں ایماندار وہ ہے جس کی 2 علامتیں اس آیت میں بیان کی گئی۔ پہلی علامت کہ وہ جان سے بڑھ کر محبت حبیب پروردگار سے کرے گا، اور دوسری بات یہ حضور کی محبت، سرکار کی چاہت، آپ سے پیار کے نتیجے پر اس کا عقیدہ ہوگا مصطفیٰ کی ازواج مطہرات میری ماں ہیں۔ ایماندار وہ ہے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا پاس کرے۔ بہرحال دوستان ذی وقار میں کر رہا ہوں کہ ایمان کی پہلی علامت کہ آدمی جان سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے کرے، اللہ کے یار سے کرے۔ یہی بات میرے کریم نے قسم اٹھا کر کی۔ بخاری شریف میں یہ حدیث 3 مقامات پر آئی۔ ایک جگہ میرے کریم نے یوں ذکر کیا، فرمایا لوگوں والذی نفس محمد بیدہ، اے لوگوں مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، سن لو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی کامل مومن نہیں بن سکتا۔ یا رسول اللہ کامل مومن کب بنے گا؟ ایمان کب مکمل ہوگا؟ فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور کما قال علیہ السلام، فرمایا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر محبت نہیں کرو گے میری ذات سے، ایماندار نہیں بن سکتے۔ گویا دوستان گرامی قدر جو بات رب ذوالجلال نے فرمائی وہی بات آمنہ کے لال نے قسم اٹھا کر فرمائی۔ اب آپ سمجھ لیں میرے نبی سے بڑی ذات کائنات میں سچی کوئی آئی ہی، تو جو اتنی ذات سچی ہے قسم اٹھا رہے ہیں، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ گویا تاکید پر تاکید، زور پر زور دے کر کہا، اے لوگوں اپنے گوشہ دل کا خیال رکھنا، اور جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے نہیں کرو گے اس وقت تک کامل مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ اس لیے آج کی اس محفل میں یہ جو سما ہے، محفل کے بانیان کا مقصد یہ ہے،
آپ کا میرا جملہ سامعین جملہ شرکا کا دل حب نبی کا محور بن جائے، مرکز بن جائے، ہم دل و جان سے سرکار سے محبت کریں۔ اور میرے بھائی اللہ کی قسم سنیے، ہم لوگ تو سن رہے ہیں کہ قرآن کریم نے کہا جان سے بڑھ کر محبت آمنہ کے لال سے کرو، لیکن صحابہ وہ مومن لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سنا اور قرآن پر سب کچھ قربان کر دیا۔ قرآن نے کہا مومن وہ ہے جس کے نزدیک حضور جان سے مقدم ہو، جان سے پیارے ہوں، جان سے اعلیٰ اور اولا ہوں، جان سے زیادہ وہ بڑھ کر خیال کرے تو آمنہ کے لال کا کرے۔ صحابہ کی عملی زندگی اس کی گواہی، اس کی تفسیر تھی۔ دوستان گرامی، میں آپ کو ہجرت کی رات کی جانب لے جاؤں گا جب بھرے مکہ کے جوان تلواریں لے کر میرے آقا کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ قتل کا ارادہ ہے، آنکھوں میں خون اتر رہا ہے، ہر چہرے پر جلال ہے، گویا موت کا انتظار ہے کہ کب ہم اپنا برا ارادہ پورا کر کے سرکار کو شہید کریں گے۔ اس حالت میں میرے آقا نے مولا علی کو فرمایا، حضرت علی کو فرمایا، اے میرے بھائی علی، اے میرے ویر علی، یہ مکہ والوں کی امانتیں لے لو، میرے بستر پر سو جاؤ۔ آپ بتائیں تلواروں کے سائے میں سونا آسان نہیں ہے، لیکن مولا علی حضور کے ارشاد پر ڈٹ گئے اور تلواروں کے سائے میں میرے کریم آقا حضرت علی مرتضیٰ سو گئے۔ گویا تلواروں کے سائے میں مولا علی سو کر بتا رہے ہیں، اے لوگوں جان پیاری ہے پر جان سے بڑھ کر آمنہ کے لال کی ذات پیاری ہے۔ آئیے اگر یہاں مولا علی اپنی جان میرے نبی محترم کے فرمان پر وار رہے ہیں، ایک اور عاشق صادق ہے جو حضور کے ساتھ ہجرت میں جا رہا ہے، غار ثور آ گیا، 3 میل کی بلندی ہے۔ سرکار جب چلنے لگے نوکیلے پتھر حضور کے قدموں میں چبھنے لگے۔ یار غار صدیق کا دل زخمی ہوا، کہنے لگا آقا آپ کے قدم زخمی ہو، ابو بکر گوارا نہیں کرتا، آقا کرم کیجئے۔ فرمایا ابو بکر حال کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا حال یہ ہے کندھا صدیق کا ہوگا، سواری میرے آقا کی ہوگی۔ دوستان ذی وقار حضرت صدیق اکبر نے حضور کو کندھے پر بٹھایا۔ میلاد منانے والوں عقائد بھی درست کیا کرو، اتنی بڑی بڑی محافل میں بھول گیا اپنے برادر محترم حضرت قبلہ علامہ پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب کا نام لینے۔ میں انہیں سلام کرتا ہوں، میں بانیان محفل کو سلام کرتا ہوں۔ اتنے لوگ جمع کر کے لوگوں کے دلوں میں مقصد کیا ہے؟ ہمارے دل آج بھی مصطفیٰ پر قربان ہو جائیں، لیکن عقیدے کی بات سنیں، اگر دائیاں مکے آئیں سب دائیاں معروم رہیں، اگر حلیمہ کی گود میں میرے مصطفیٰ آ جائیں، حلیمہ ساری دائیوں سے بازی لے جاتی ہے۔ اگر شب ہجرت صدیق کے کندھے پر نبی پاک سوار ہو گئے، بولو صدیق بھی بازی لے گیا ہے۔ صدیق اکبر کا مقدر کھل اٹھا۔ دوستان ذی وقار کہنا آسان ہے، 3 میل کا پہاڑی راستہ حضور کو اٹھا کر طے کرنا۔ میں 1990 میں پہلی مرتبہ حج پر گیا، 5-6 جوان کئی جگہ بیٹھے، پانی پیا، آرام کیا، پھر چلنا شروع کیا۔ خیال آیا اگر آج جوان آدمی 5-6 مرتبہ پانی پی کر وہاں جاتا ہے، اس
صدیق کے عشق کا عالم کیا ہے جو پارے نبوت اٹھا کر جا رہا ہے اور عاشقانہ انداز میں بلند ہو رہا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر سرکار کو غار میں لے جاتے ہیں، جہاں پہنچ کر ہر مرتبہ فکر لکھتا ہے، کوئی ہو میں نام نہیں لیتا، کہتا ہے سرکار کو باہر اتارا، عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہاں ٹھہرے، میں غار میں جاتا ہوں، ان کا نبی شیء فبی، اگر کوئی اذیت والی چیز ہو مجھے تکلیف دے۔ گویا صدیق نے حضور کو باہر ٹھہرایا، خود غار کے اندر گئے۔ آپ سوچیں آج کا دور نہیں، بجلیوں کا زمانہ نہیں، غار سور ہے، پھر راز کا معاملہ ہے، اندر اندھیرا ہے، ارے صدیق موت کے منہ میں قدم رکھ رہا ہے، گویا سرکار پر صدیق جان وار رہا ہے۔ پھر صدیق اکبر اندر گئے اور صاف کیا، الحمدللہ میں غار کے اندر داخل ہوا، اللہ نے غار بنائی ہی ایسی ہے، ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے، ایک بندہ لیٹ سکتا ہے، اللہ کی قسم گویا بنانے والے نے غار بنایا ہی اس لیے کہ صدیق اکبر گود بچھائے گا، میرا یار آرام فرمائے گا۔ غار سور کی بنتر صدیق کی وفاؤں کی گواہی دے رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے حضور کو گودی میں سلایا اور سوراخ پر قدم جمایا، لیکن سانپ ڈنگ پر ڈنگ مار رہا ہے۔ آپ دیہاتی لوگ جانتے ہیں سب کا درد، سانپ کا درد زہر کا رب کتنا ہوتا ہے، جوں جوں زہر بڑھتا ہے، جوں جوں درد بڑھتا ہے، عقل کہتی ہے ابو بکر ایڑی ہٹاؤ جان جائے گی، عشق کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے محبوب کے آرام میں خلل، بولیے خلل۔ گویا عرض کر رہا ہوں رب کریم نے کہا اے لوگو ایمان تب کامل ہے جب جان سے بڑھ کر میرے یار سے پیار کرو گے۔ صدیق نے بھی پیار کیا، مولا علی نے بھی پیار کر کے گویا دونوں زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر سانپ کے منہ میں ایڑی جما کر مولا علی تلواروں کے سائے میں سو کر گویا کہہ رہے ہیں کہ کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کریں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں شاید قبولیت کے لمحاتوں اتنے سادات موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ عاشقان سرکار ہیں، سب کہہ دیجئے شاید یہ لمحے قبول ہوں کہ آقا یہ دل بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جہاں بھی تمہاری ہے۔ دوستان عزیز وقار میں عرض کر رہا ہوں ایمان کب مکمل ہوگا جب جان سے بڑھ کر ہم آقا سے پیار کریں گے، آقا پاک سے محبت کریں گے۔ یہ پہلا سبق ہے۔ آج ہمیں موقع نہیں بنتا ادھر جان لو ادھر آمنہ کا لال ہو۔ صحابہ کو ایسے معاملات ایک دو چار مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ معاملہ آیا کہ اللہ کی قسم صحابی کی جان پر بن گئی۔ علماء سے پوچھے مکے کا
جبر و جفا ظلم والا ماحول ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں نام ہے زید بن دسنہ, کلمہ پڑھ لیا, کلمہ پڑھنے کی سزا میں کافروں نے گرفتار کر لیا. آج ہم نعرے لگا رہے ہیں, محفلیں سجا رہے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا صحابہ کس نوعیت کے مومن ہیں. زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو کافروں نے گرفتار کر لیا اور ایک ہی شرط لگائی, اے زید اگر ایمان سے دستبردار ہو جاؤ, اگر ایمان چھوڑ دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. حضرت زید نے کہا او بے ایمانو سنو, جان جا سکتی ہے, بولو ایمان, مل کر بولے ایمان. انہوں نے حضرت زید کو پھانسی دینے کا ارادہ کر لیا اور پھانسی قریب ہے. جب پھانسی دینے لگے, حضرت زید کوئی بوڑھے نہیں ہیں, زندگی نہیں گزاری, 18 سالہ نوجوان ہے, جوانی کا شباب ہے, شباب کا کمال ہے, کمال میں آرزوؤں کا انتہائی جہان ہے. جوانی ہو, 18 سال عمر ہو, ہر بندہ سوچے کتنی زندگی کی امیدیں, خوشیاں, آرزویں دل میں ہوتی ہیں. میں شادی کروں گا, زندگی کی بہاریں دیکھوں گا, اولاد ہوگی, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہر تمنا زید کے دل میں ہے. لیکن ظالم جب پھانسی دینے لگے, اس وقت کا ایک کافر بولا, اے زید یہ ہے پھانسی, ہم تمہیں چڑھائیں گے. اب تیرا دل کر رہا ہوگا کاش میں بچ جاؤں اور میرے بدلے میرا نبی سولی چڑھایا جائے. ایمان والو, جب حضرت زید نے یہ سنا, غیرت ایمانی جوش میں آئی. حضرت زید نے اس وقت کے کافر کو کہا, منہ بند کرو, شٹ اپ, بکواس نہ کرو. تم کہتے ہو میں پسند کرتا ہوں میں بچ جاؤں, میرے نبی شہید ہو جائیں. فرمایا والذی بعثہ بالحق, مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے میرے آقا کو حق کا نبی بنا کر بھیجا, میں اس سولی کے منہ پر کھڑا کہہ رہا ہوں, ایک زندگی نہیں, اللہ مجھے 1000 جوانیاں دے اور ہر مرتبہ جوانی قربان ہو نام محمد پر, اور 1000 زندگی قربان ہو جائے اور اس کے بدلے میری نبی کو ایک کانٹا چبھے. مجھے یہ بھی گوارا نہیں میرے آقا کو کانٹا چبھے, میں 1000 زندگیاں حضور پر قربان کروں گا. یہ ہے صحابہ کرام. آج ان صحابہ کو دانستہ نادانستہ لوگ نظر انداز کرتے ہیں. صحابہ کی عظمت, صحابہ کی شان, صحابہ کا کمال بیان کرنے سے لوگ اچکتے ہیں, لیکن میں ان سادات کو سلام کروں گا. حضرت قبلہ سید نصیر الدین شاہ صاحب کے والد گرامی سید شبیر احمد خوارزمی ہوں, ہمارے سید تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ ہوں, ہمارے تاجدار چشتیہ خواجہ غریب النواز معین الدین اجمیری ہوں, بلکہ سارے ولیوں کے سردار غوث جلی ہوں. اللہ کی قسم ہر ایک کہتا ہے کائنات والو, اگر آج ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ صدقہ ہے صحابہ کی قربانی کا, یہ صدقہ ہے صحابہ کی قربانی کا. سنیو, یہ سبق نہ بھولو, صحابہ کی عزت, صحابہ کی محبت, آل بیت, صحابہ دونوں ہمارے امام ہیں. ہم تو مدینہ کی مٹی سے پیار کرنے والے ہیں. یہ جتنے بیٹھے ہیں ابھی مدینے کے نام پر انہیں کس قدر عجیب انداز میں اچھالا گیا, استعمال کیا گیا. ارے جو مدینہ کی خاک پر قربان جاتے ہیں, کیا وہ نبی کی آل بیت کے احترام نہیں کریں گے؟ اللہ کی قسم ہم تو اعلان للکار کر شہر شہر نگر نگر گلی گلی ہم کہتے ہیں لوگوں ہمیں خاک مدینہ سے پیار ہے. جسے ہے بولو ہمیں خاک مدینہ سے پیار ہے. کیوں پیار ہے؟ عقیدے کی بات ہے. میں آپ کو تو سمجھ نہیں آئے گی, علماء کے ذوق کے لیے اقبال فیلسوف اسلام کا ایک شعر پڑھتا ہوں. اقبال نے کہا تھا خاک طیبہ
مدینے کی مٹی دو جہاں سے پیاری ہے، دو جہاں سے زیادہ میری نظر میں مدینہ کی مٹی کا مقام ہے۔ آگے خود جواب دیتا ہے، اے لوگو میں مدینہ سے کیوں پیار کرتا ہوں، میں مدینہ کی مٹی سے کیوں پیار کرتا ہوں؟ کہا آنکھوں نقش رے کے دروے دل برست۔ کاش آپ فارسی سمجھتے ہوتے، اقبال کے ایک ایک شعر پر آپ لوٹ جاتے، قربان ہو جاتے۔ کہتے شیخ نور محمد قادری کا یہ بیٹا بظاہر وکیل ہے، بیرسٹر ہے، پر ایک ایک حرف میں عشق کا سمندر سمو دیا۔ کہا لوگوں مجھے مدینہ کی مٹی اس لیے پیاری ہے کہ وہ مٹی، اس مٹی میں میرا دل بر رہتا ہے۔ اونچی کہو سبحان اللہ۔ کیا کہا اس مٹی میں میرا آقا رہتے ہیں، گویا جس مٹی کا تعلق حضور سے ہو جائے اس مٹی سے ہمیں پیار ہے۔ میرے بھائی پھر سمجھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اگر یہ محبت کامل نہیں، ایمان بھی کامل نہیں۔ پہلی بات یہ، آج رات اللہ سے ایمان کامل مانگو، حضور کی محبت مانگو، اور حضور کی محبت کا پہلا تقاضا ہے جس کا حضور سے تعلق ہے اس سے پیار کرو۔ خواہ وہ نبی کے گھر والے ہیں، خواہ وہ نبی کے در والے ہیں۔ ہماری میں کہا کرتا ہوں اہل سنت کانے نہیں ہے۔ اہل بیت کا نام لیں اور صحابہ سے عداوت کریں، صحابہ کا نام لیں اہل بیت سے دشمنی کریں۔ ہم وہ ہیں جنہیں مدینہ کی خاک سے آقا کی وجہ سے پیار ہے۔ بالکل سمیلرلی اسی طرح ہمیں رسول اللہ کے بولو اہل بیت نظام سے بھی پیار ہے، صحابہ کرام سے بھی۔ جسے ہے ہاتھ کھڑا کرے، یہ مومیاں برباد ہو جائیں گی، تیرے رب کی نگاہیں اصلی ہیں دیکھ رہی ہیں۔ بولو ہمیں صحابہ مصطفیٰ سے بھی پیار ہے، ہمیں اہل بیت مصطفیٰ سے بھی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں صحابہ اور اہل بیت دونوں میرے آقا ہیں، صحابہ اور آل بیت دونوں میرے آقا ہیں، کہ یہ پیارے محمد کے تو وہ عطرت محمد کی۔ حب رسول، عشق رسول میں آج مست ہونے والوں مستی میں بعض اوقات ناچتے بھی ہو۔ ناچنا شریعت کے اندر ہونا چاہیے، اس میں جوش کے ساتھ ہوش ہونا چاہیے۔ ہماری محافل سنجیدگی سے خالی ہو رہی ہے، اسی لیے سنجیدہ لوگ نہیں آتے۔ عاشق رسول سنجیدہ ہوتا ہے، عاشق رسول باوقار ہوتا ہے، عاشق رسول باکردار ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ، خدا را سنجیدگی پیدا کرو۔ اگر سنجیدگی نہیں پیدا کرو گے پوچھا جائے گا حضور کی محفلوں کو غیر سنجیدہ کیوں بنایا۔ پہلی بات، حضور کی محبت ایمان کی جان ہے، اور یہ محبت تب مکمل ہوگی جب مصطفیٰ کے آل بیت کی محبت سے بھی میری آنکھ روشن ہو، اور صحابہ کی محبت سے بھی بولو ہماری آنکھیں۔ میں نے کہا ہم کانے نہیں کہ اہل بیت کریں، صحابہ کے نام سے جلے یا صحابہ کا نام استعمال کریں، اہل بیت سے جلے۔ ہم تو مصطفیٰ کے ادنا غلام کے بھی، اللہ کی قسم آج 1400 سال گزرنے والے، حضور تو درکنار، اہل بیت تو درکنار۔ یہ بات مجھے میرے مرشد کریم مفسر قرآن حضور ضیاء الامت نے سنائی کہ میں پھیرا شریف سے 7-8 طالب علم دورہ حدیث کے لے کر سیال شریف گیا۔ حضور شیخ الاسلام والمسلمین، سنیوں کے سرتاج خواجہ محمد قمر الدین سیالوی چارپائی پر بیٹھے تھے۔
حضور ضیاء الامت فرماتے ہیں میں ملا دست بوسی قدم بوسی کی، ہر طالب علم مل رہا ہے، میں تعارف کرا رہا ہوں۔ جب باری آئی سید لال شاہ صاحب کی، ملیوں کا سرتاج قمر الدین سیالوی جو ولیوں کے وقت کے ولیوں کا جھومر تھا، وہ بھی سیال اگر احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے تو سمجھ لو سنیوں کی عقیدت کا عالم کیا ہے، سنیوں کی محبت کا عالم کیا۔ حضور کی اولاد ہوں، حضور کے صحابہ ہوں، ان کا احترام حب رسول کا پہلا تقاضا۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری صحت ناساز ہے، میں ان بزرگوں کی برکت سے بول رہا ہوں، میں بہت شاک تقریر کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، محبت کی، میرے آقا کی محبت ایمان کی جان ہے، لیکن اگلی بات سنیے، میں نے 2 حدیثیں پڑھی۔ ایک حدیث میں میرے کریم کہیے صلی اللہ، جو آیا ہے محبت میں خاموش نہ رہا کرو، ایک مرتبہ درود پڑھو گے رب کریم 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا۔ کہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں بنے گا جب تک اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک تو اپنے دل آج اس عقیدے کے ساتھ، اس تصور و خیال کے ساتھ زندہ کر کے جاؤ کہ میرے دل کی دنیا آمنہ کے لال سے آباد رہے گی۔ دوسری بات، میں نے دوسری حدیث پڑھی، میرے کریم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ یہ بات قابل غور ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا مجمع، شاید ہمارے بھائی کا نام ہے ذوالفقار صاحب، وہ نام ٹھیک ہے یا غلط ہے میرا رب جانتا ہے۔ میں ان بانیان محفل کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، اتنے لوگوں کو اپنے نبی کی محبت کی خوشبو پہنچانے والوں، خدا را ان اجتماعات کو بامقصد بناؤ۔ نعرہ بازی، دعویٰ بازی، رولا شور یہ کام نہیں آئے گا۔ کام یہ بات آئے گی ایک تو جان سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے پیار کرو، اور دوسری بات فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ جب تک اپنی خواہش نفس سے بڑھ کر میرے دین سے پیار نہیں کرو گے، کامل مومن نہیں بنو گے۔ آج ہم میلاد بھی مناتے ہیں، محفل میلاد بھی مناتے ہیں، محفل نعت بھی مناتے ہیں۔ سوال ہے کتنوں کی شکلیں رسول اللہ کے مطابق بنی، کتنوں کی عقلیں نبی پاک کے رنگ میں ڈھلی، کتنوں کی سیرت ڈھلی، کتنے بے نمازی بنے، کتنے ماں باپ کے نافرمان، ماں باپ کے فرما بردار بنے۔ ان محافل کو بامقصد بناؤ، اور مقصد یہ ہے میرے آقا کریم کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تک تیرے من کی چاہت، تیرے نفس کی خواہش میرے تابع نہیں ہو جاتی، تیرا ایمان کامل۔ آج ہم نعتیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، نعت خوانوں کو دولت سے نوازتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، لیکن کردار نہیں بدلتے، عمل نہیں بدلتے، حضور کی سیرت میں نہیں ڈھلتے۔ اللہ کی قسم جب ایمان کامل ہوتا ہے پھر اپنی خواہش نہیں رہتی۔ آپ کو یاد ہوگا ابتدا میں شراب حلال تھی، لوگ پیتے تھے، دھیرے دھیرے شراب کا حکم آیا، مکی زندگی میں شراب حرام نہیں کیا گیا، لوگ پیتے تھے، ابتدا اتنا کہا گیا کہ اس کے اندر برائی زیادہ ہے، اس سے لوگ دور ہو جائیں۔ پھر کہا نشے میں ہو شراب پی کر عبادت کے قریب نہ گیا کرو، عقل مند سمجھ گئے نشہ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اچھی بات نہیں۔ بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دیا، لیکن اگر لوگ پیتے ہیں، آخر فائنل ٹچ آیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، شراب حرام ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ کا قرآن آیا، لوگوں شراب، جوا، پتھروں کی
عقیدت، یہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ دوستو اللہ کی قسم، اے دیتا دل روشن کر کے میرے جیسے بیمار آدمی کی بات سننے والوں، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں سرکار نے ایک بلند آواز صحابی کو بلایا، فرمایا اللہ کا آرڈر آ گیا، شراب حرام ہو گیا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں اونچی نیچے نشے و فراز میں چکر لگاؤ، سارے مدینے میں پھرو اور اعلان کر دو آج سے شراب حرام ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ حقہ چھوڑنا آسان ہے؟ سگریٹ چھوڑنا آسان ہے؟ نسوار چھوڑنا آسان ہے؟ میں حج پر گیا، میرے ساتھ 2 حقہ پینے والے تھے، میں نے کہا 40 دن کی حاضری ہے، یہاں حاضریاں مانگنے والوں کچھ تقاضے بھی ہیں۔ میں نے انہیں کہا 40 دن ہے، دھیرے دھیرے حقہ چھوڑ دو، واپس جا کر اللہ کا شکر کرنا، مالک تمہیں گھر میں بلایا، ہم نے تیرے شرم میں حقہ چھوڑ دیا، نشہ چھوڑ دیا، پر نہیں چھوٹتا، آج ہم سے حقہ نہیں چھوٹتا، نشہ نہیں چھوٹتا، آج ہیروئن کا عادی ہیروئن سے باز نہیں آتا، مر جاتا ہے، نشہ نہیں چھوڑتا۔ لیکن صحابہ کو دیکھے، سچے عاشق رسول ہیں، اگر نبی پاک پر جان، مال، اولاد، وطن قربان کرتے ہیں، اپنی خواہش بھی قربان کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس آدمی نے مدینہ میں صدا لگائی، اے لوگو شراب حرام ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگو اللہ کی قسم، لوگوں نے شراب کے جام بھر رکھے تھے، پینے والے تھے، بعض لوگوں کے جام لبوں تک چلے گئے، اندر انڈیلنے والے تھے۔ جو ہی حکم آیا اللہ رسول نے شراب حرام کر دیا ہے، میرے سیدی الکریم ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں جو شراب کا پیالہ منہ کے لبوں تک گیا تھا زمین پر پٹک دیا، شراب کے مٹکے توڑ دیے، رک گئے صحابہ۔ اور آج شراب مدینہ کی گلیوں میں یوں بے قدر بہ رہا تھا جیسے گندی نالیوں کا پانی گندی نالیوں میں بہتا ہے، صحابہ نظر نہیں اٹھاتے۔ یہ ہے سچی محبت۔ اب شرابی نشئی آدمی نشے سے ٹوٹا ہوتا ہے، اس کو نشے سے بڑا پیار ہوتا ہے، لیکن اگر آمنہ کے لال سے محبت ہے، اگر محفل نعت میں آئے ہو حضور کی محبت سے ایمان کامل بناتے ہو، آج دل میں خیال کرو ہم خواہش اپنی نہیں چلائیں گے، بات آمنہ کی لال کے چلائیں گے۔ میں مرضی اپنی نہیں کروں گا، حضور کی بات مانوں گا۔ ایک نہیں، میں درجنوں آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں، صرف ایک واقعہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے اور آپ کے صحابی، میرے اور آپ کے آقا کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ایک صحابی کا نام ہے خریم اسد ازدی۔ یہ جوان لڑکا ہے، 5 فٹ قد ہے، حسن کا پیکر ہے، اس کے رخسار انار کی طرح سرخ ہیں، چہرہ انتہائی خوبصورت ہے۔ آپ جانتے ہیں خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ حضرت خریم اسدی ہے نوجوان، جوانی کا شباب کمال ہے، بہاریں۔ حضرت خریم کہتے ہیں مجھے 2 چیزوں سے بڑی محبت تھی، ایک یہ کہ حضرت خریم نے لمبے لمبے بال رکھے تھے، بے تکے بال، لیکن شوق ہے لمبے بال رکھنے کا، اور دوسرا شوق ہے کہ تہبند گھسیٹ کر چلتے ہیں، جیسے آج ہمارے بعض لوگ تہبند گھسیٹ کر چلتے ہیں، پتہ چلے گاؤں کا بڑا جا رہا ہے، گاؤں کا فلاں بندہ جا رہا ہے، حالانکہ یہ سنت کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹخنے ننگے ہوں مومن کے، بہرحال میرے کریم کی بارگاہ ہے، حضرت خریم اسدی کا نام آیا، ذکر خیر آیا۔ آپ سوچیں آج جس کا اس محفل میں نام آئے وہ ناز کرتا ہے، وہ خریم کتنا نازوں والا ہے جس کا ذکر آمنہ کے لال کی محفل میں آ رہا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
حضرت خریم اسدی کا ذکر ہوگا تو سرکار نے ایک بات فرمائی، کتنے مقدر والا ہے خریم۔ میرے آقا نے فرمایا خریم بڑا اچھا نوجوان ہے، خریم بڑا اچھا جوان ہے، اگر یہ دو چیزیں میری سنت کے مطابق کر لے، ایک اپنے بال میری سنت کے مطابق کر لے، یعنی لمبے بال کاٹ کر میری سنت یا کان کی لو یا کان کے نصف تک زلفیں ہیں یہ کر لے، اگر میری سنت کے مطابق کر لے، خریم بڑا اچھا جوان ہے۔ حضور کے منہ سے تعریف نکلی اور دوسرا کہا اگر خریم اپنا تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لے بہت اچھا جوان ہے۔ نعت سننے والوں، آج نعت کی مستی میں رات 11:30 بجے خوش بیٹھنے والوں سنو، خریم حضور کی محفل میں نہیں ہے، وہاں موجود نہیں ہے، لیکن محفل برخاست ہو گئی، کسی نے حضرت خریم مدینہ کی گلی میں بتایا اے خریم اپنے مقدر پر ناز کر، سرکار نے آ تیرا ذکر کیا ہے۔ حضرت خریم رک گئے، فرمایا سرکار یاد کر رہے ہیں میں حاضر ہو جاؤں، کوئی حکم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سرکار کا حکم نہیں، کام نہیں ہے۔ فرمایا پھر کیسے میرا نام میرے لجپال کی زبان پر آیا ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ کیسے مقدر والے ہیں، جنہیں آمنہ کے لال کہتے ہیں، بہت اچھے جوان ہیں۔ حضرت خریم نے کہا پھر حضور نے مجھے کیسے یاد کیا، بتاؤ تو صحیح۔ اس بتانے والے نے بتایا اے خریم تمہارا نام آیا، ذکر آیا، سرکار نے فرمایا اگر خریم یہ دو باتیں ٹھیک کر لے، ایک اپنی تہبند ٹخنوں سے اوپر کر لے اور ایک اپنے بال میری سنت کے مطابق کر لے، وہ بڑا اچھا جوان ہے۔ دوستان گرامی قدر، شہراں والی والو، فالیہ والو، میرے سامنے اللہ کی قسم اٹھائیں اصابہ، اٹھائیں اسد الغابہ، اٹھائیں طبقات، حضرت خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک گئے اور ایک آدمی کو بھیج کر کینچی منگوائی اور کینچی منگوا کر اپنے زائد بال خود ہاتھوں سے کاٹ کر بالوں کو سنت رسول اللہ کے مطابق زلفیں بنا لی اور اپنے تہبند کو آپ نے ٹخنوں سے اوپر کر لیا۔ دیکھنے والے نے اللہ محبت دل لگی کہا خریم تو کہا کرتا تھا یہ دو چیزیں میرا شوق ہے، میں شوق پورا کرتا ہوں، لمبے بال رکھ کر تہبند گلیوں میں گھسیٹ کر۔ آئیے سنیے جوان خریم اسدی، آج ہمارا نوجوان داڑھی نہیں رکھتا، میری جوانی متاثر نہ ہو، آج امیر آدمی داڑھی نہیں رکھتا، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، میں نے کہا یہ نہ سمجھ، داڑھی مولوی کی سنت ہے، داڑھی تو آمنہ کے لال کی سنت ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے۔ حضرت خریم اسدی نے بال بھی کاٹ لیے، تہبند بھی اوپر کر لیا۔ اس نے کہا خریم تو کہتا تھا یہ میرا شوق ہے، میرا ذوق ہے، سنو خریم نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں یہ میرا شوق اور ذوق ہے، پر میرا شوق میرے مصطفیٰ کے ذوق پر قربان ہے۔ اگر میرا مصطفیٰ یوں راضی ہوتا ہے تو خریم مصطفیٰ کو راضی کرے۔ سب بولے زندہ باد زندہ باد۔ میں اس کر رہا تھا اب رات کے 11:30 بج گئے، نیند کس کو پیاری نہیں، آرام کس کو پیارا نہیں، سب کو چھوڑ کر آنے والوں، اور میں نے سنا ہے کہ عمرہ کے لیے ٹکٹ نکلیں گے، دعا کرے اللہ یہ چاہت باقی رکھے، جن کا نکلے نام وہ بھی مبارک، جن کا نہ نکلے ان کی تسلی کے لیے میں ایک بات ضمناً یاد آگی کر دیتا ہوں۔ واصف علی واصف لکھتے ہیں ایک بزرگ کے پاس لوگ آ رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، کوئی آتا
دعا کرواتا، کوئی آتا اقبال کے شعروں کی تشریح پوچھتا، کوئی آدمی آتا انگریزوں کے افکار کی وضاحت پوچھتا۔ واصف علی واصف بڑا صاحب علم آدمی تھا، لوگ آ رہے ہیں، ایک جوان بیٹھا ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتا۔ حضرت واصف نے کہا بھائی تو بچے کوئی بات نہیں کرتا۔ اس نے کہا حضرت میری خاص بات ہے اور میں نے علیحدہ کرنی ہے، آپ لوگوں کو فارغ کر دیں۔ انہوں نے لوگوں کو فارغ کیا، جوان کو بلا کر فرمایا کیا ہے بات کرو۔ اب جب خلوت ہو گئی نا تو یاد رکھو خلوت میں راز کی باتیں ہوتی ہیں، وہ لوگ کب ہوتی ہیں؟ تنہائی میں ہوتی ہیں، راز میں ہوتی ہیں۔ 11:30 بجے اتنے نعت سننے والا یہ مزہ بھی چکھ رہے ہو، کبھی رات کے آخری حصے میں جب دنیا سو رہی ہو اپنے رب سے باتیں کرنے کے مزے بھی چکھا کرو، تمہیں پتہ چلے تہجد کی نماز میں کتنا سکون ہے، تہجد میں کتنا قرار ہے، تہجد میں کتنی دل کی بہار ہے۔ خدا کی قسم کسی دل والے نے کہا تھا، یہاں بہت دل والے علماء بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا تھا لوگو اللیل عند اہل اللیل احب من اللعب عند اہل اللعب۔ آج کرکٹ کا میچ لگا ہو، تیرا بیٹا رات 3 بجے جاگ رہا ہوتا ہے، کہو بیٹا سو جاؤ، کہے گا جی نہیں انڈیا اور پاکستان کا کرکٹ میچ ہے، میں دیکھ رہا ہوں، پاکستان جیتے گا، مجھے خوشی ہوگی، پاکستان جیت رہا ہے۔ اگر میچ کی انٹرسٹنگ منظر تیرے بچے کو رات 3 بجے شوق میں نہیں سونے دیتا تو عشق والوں کو رات 3 بجے مالک کی یاد کا عشق بھی سونے، بولو سونے۔ اقبال تہجد کا عادی تھا، انگلینڈ گیا فلسفہ پڑھنے پروفیسر ارنلڈ کے ہاں، تو وہاں بھی ایک دوست نے کہا اقبال وہاں بھی تہجد پڑھتے ہو؟ اقبال نے ایک شعر لکھا، وہ شعر جواب تھا سے مستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اقبال کہتا ہے اگرچہ لندن کی ہوا اتنی سخت ہے، سینہ چیرتی ہے گویا، لیکن اس وقت بھی اقبال تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ کی قسم جنہیں رات کے آخری پہر میں تنہائی میں یار سے باتیں کرنے کا سلیقہ آ گیا، وہ کہتے ہیں مالک رات تھوڑی اور نہیں لمبی ہوتی۔ مائی رابعہ بصریہ سجدہ کر رہی ہیں، سردیوں کی رات ہے، حضرت مائی رابعہ کا عشق محبوب کی زلف کی طرح پھیلتا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت رابعہ بصریہ عشق کے جام پی رہی ہیں، سبحان رب اعلی کی مستی میں ہے۔ رات سپر گئی، مؤذن نے آذان دی تو رابعہ کہتی ہے محبوبہ ایک تو رات ایسی براتا کہ تیری رابعہ دل سیر ہو کر تمہیں یاد کر لے۔ اتنی چھوٹی رات ہے کہ رابعہ کی مستی ختم نہیں ہوئی، تیری رات ختم ہو گئی۔ تنہائی والوں کو تنہائی پسند ہے۔ وہ لڑکا تنہائی میں حضرت واصف علی واصف کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا جناب میری دعا ہے، میری عرض ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے مدینے لے جائے، بولیے آمین۔ ہم سارے بھی طالب مدینہ ہیں، ابھی ناتھانوں نے آپ کا شوق مدینہ کروایا، لیکن جن کا قرآن نکلے، جن کا نام نکلے انہیں بھی مبارک، جن کا نہیں نکلتا خدا کی قسم عشق کی دنیا میں تو شکست ہے نہیں۔ سنو اس لڑکے نے کہا واصف علی واصف صاحب دعا کرے اللہ مجھے مدینے بلائے۔ جو چاہت لے کر آیا تھا، جوان تھا، مدینے کا عشق لے کر آیا۔ واصف علی واصف بھی عجیب بندہ تھا، کہتا ہے ان بزرگوں نے کہا میری دعا ہے اللہ ابھی تمہیں مدینہ نہ لے جائے۔ جب عاشق مدینہ کو جواب ملا اللہ تمہیں ابھی مدینہ نہ لے جائے، وہ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، آہیں نکلی، سسکیاں بھرنے لگا۔ وہ بزرگ مسکرا رہے ہیں، جب بچہ سسکیاں بھر بھر کے رو رو کے پرسکون ہوا، اس اللہ والے نے ایک بات کی
وہ آج پلے باندھ کر جاؤ۔ اللہ والے نے کہا بیٹا اگر تو اب مدینے چلا گیا تیرے دل کا ذرا کتنا نہیں تو مدینے کے انوار سے لذت اٹھائے، اس لیے میں نے کہا ابھی پھل پکا نہیں، ہجر مدینہ میں رہا کرو، ابھی تیرا یہی مقام رسول، ابھی تیری یہی تڑپ، یہی طلب، یہی چاہت مدینہ کے لیے آنے والوں، یہ طلب دل میں زندہ رکھو، یہ طلب دل میں لے کر جاؤ۔ عمرے کا ٹکٹ نکلے نہ نکلے، عاشق کے دل کی گرمی نہیں ٹھنڈی ہونی چاہیے، محبوب کے لیے چاہتے، محبوب کے لیے آنسو، محبوب کے لیے رونا دھونا یہ جاری رہنا چاہیے، یہی تو عشق کا کمال ہے۔ میں کر رہا تھا برادران اسلام، آج ہم مدینہ کی دعائیں مانگتے ہیں، خدا کی قسم یاد رکھو جو رسول اللہ کا امتی اپنا کردار پیش کرتا ہے حضور جلد اس پر مہربان ہوتے ہیں۔ اس لیے میں بات کلوز کرتا ہوں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہیے صلی اللہ، آپ نے فرمایا وہ بندہ بھی کامل مومن نہیں ہے جس آدمی کی خواہش نفس میرے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اب ہم نے بھینس کا گاڑھا دودھ پیا شام کی روٹی کے ساتھ، اب نیند آئی، نیند تنگ کر رہی ہے، سو جاؤ۔ رسول اللہ کا دین کہتا ہے نماز عشاء پڑھے بغیر میں نے سونا۔ اب کیا کریں؟ اپنی مانے، آمنہ کے لال کی مانے۔ آج کی محفل کا آخری پیغام یہ ہے، خدا را زبانی کلامی محبت رسول کے داموں سے نکلو، کوئی ایک عمل حضور کی سنت کا پکڑ لو اور پیار سے عمل کرو، اگر تیرے اندر آ جائے گا حضور مہربان ہو جائیں گے۔ آج میرا ملک جس قد میں ہے، آج میرا معاشرہ جس بدقسمتی میں ہے، عوام سے لے کر صدر تک ہر بندہ دوسرے کو کرپٹ کہہ رہا ہے، عمران خان ان کو کرپٹ کہہ رہے ہیں، وہ انہیں کہہ رہے ہیں، آج بدقسمتی کے چرچے ہیں۔ آؤ نکلیں، دیانتدار بنے۔ میں آخری بات کلوز کرتا ہوں، آج کی طرح محفل نعت تھی، میں نے حب رسول اور اس کے تقاضوں پر یہی تقریر تفصیل سے کی۔ ایک لڑکا بعد میں مجھے کہنے لگا قریشی صاحب آپ نے پیاری باتیں کی، میرے بھی ایک بات سنے۔ رش تھا، کہنے لگا میں نے الگ کرنی ہے۔ میں نے کہا میرے دارالعلوم میں آ جائے۔ اگلے دن دارالعلوم آیا، میں ممبر پر بیٹھا ہوں، حضور کی محفل میں ہوں، آپ کو سچ بات سنا رہا ہوں۔ وہ لڑکا 16-17 سالہ عمر ہے، کہنے لگا مولانا مجھے میرے شہر کی منڈی سے، وہاں غلہ منڈی بھی ہے، دوسری منڈی بھی ہے، فروٹ وغیرہ، وہاں لوگ تجارت کے لیے آتے، مجھے ایک پرس ملا، میں نے اٹھایا، پرس کے اندر ہیوی اماؤنٹ ہے اور بینک کے قیمتی کاغذات لاکھوں کے ہیں۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں چمک آ گئی، میں لمحوں میں لاکھوں پتی بن گیا۔ لیکن نعت سننے والوں، اس 16 سالہ 17 سالہ پاکستانی بچے کی باتیں سنو۔ کہنے لگا مولانا مان میرے دل میں خیال آیا، نہیں میں بدقسمتی نہیں کروں گا، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں، میں تو حضور کا غلام ہوں۔ کہنے لگا میں نے پرس کھولا، نمبر تلاش کیا، ملایا، نمبر مل گیا۔ میں نے اس آدمی سے سوال کیا تیری کوئی چیز گم ہوئی؟ کہنے لگا ہاں میرا پرس گم ہوگا۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، اس نمبر پر آ جاؤ، میں اپنے گھر میں ہوں۔ آئے، پرس میں نے دیا، کھولا، دیکھا کاغذات، لہسن، لاکھوں کا پرس قیمتی اپنے ہاتھ میں لیا تو اس کا پج مردہ چہرہ خوشی سے کھلکھلا گیا۔ مطمئن ہوا، اپنے پرس سے انتہائی قیمتی ہیوی اماؤنٹ نکال کر کہنے لگا بچہ یہ تیری دیانتداری کا انعام ہے، یہ تیری امانت کا انعام ہے۔ لڑکا کہتا ہے میں نے اسے کہا میں اپنی امانت داری کا انعام تجھ سے نہیں۔ کہتا ہے مولانا میں وہ ہیوی اماؤنٹ واپس کر دوں، اور کہتا ہے دل میں خیال تھا اس امانت کا میں بدلہ بندوں سے لوں، انعام یا خدا سے لوں گا یا محمد مصطفیٰ۔
کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم میں نے دن کو وہ بٹوا واپس کیا, انعام بھی نہیں دیا, رات سویا زندہ جاوید نبی نے نقد انعام. کیا انعام ملا؟ کہتا ہے میں سویا, میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں مسجد نبوی میں ہوں اور شاخ بھی ہیں, ہر نسل حجرہ عائشہ پر جمی ہے, ابھی باب کرم کھلے گا, کرم والی سرکار کی جلوہ گری ہوگی. کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں خواب میں, جب لفظ باب رحمت کھولا, باب کرم کھولا, میرے آقا کریم رخ بطحا کا حسن لے کر آئے, واللیل کا زلف کا آپ کاجل لے کر آئے, ہنسی آپ کی زیارت ہوئی. کہتا ہے مولانا بھرے مجمع کو چھوڑ کر رسول اللہ سیدھے میرے پاس آئے. اس سے سنیوں کا عقیدہ واضح ہوا کہ امتی کے اعمال میرے نبی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور حضور جانتے ہیں میرے اس امتی کا کیا مقام ہے. کہتا ہے مولانا میں آگے آپ کو نہیں بتا سکتا کیا میرے نبی نے کرم کیا. میری قوم کے نوجوانوں, میری ملت کی آنکھوں کے تاروں جوانوں, اپنی ماں باپ کے دلوں کے سہارے جوانوں, 16-17 سالہ جوان پاکستان کی غربت میں لاکھوں کو لات مار کر اگر مدینے والے کو راضی کرتا ہے تو مدینے والا بھی خواب میں جلوہ گری عطا کرتا, دیدار بھی عطا کیا, بندہ نوازی بھی کی, نوازا بھی. میں تو کہوں گا اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے پڑھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے. اگر جذبہ صادق لے کر یہاں سے جاؤ گے کہ خواہشوں پر قربان کرنے کا عہد کر کے جاؤ گے, میں من راضی نہیں کروں گا, میں آمنہ کا چاند راضی کروں گا, میں حضور کی باتیں مانوں گا. خدا را اتنی بڑی محفلوں کو آپ مقصد بناؤ. فرمایا میرے دین کو مقدم کرو. میں آخری سوال کر کے بات کلوز کرتا ہوں. آپ سارے بتائیں کیا حضور کو نماز پسند تھی کہ نہیں تھی؟ تھی پسند. علماء سے پوچھے کتنی پسند کہ فرائض کے علاوہ نفل اتنے پڑھتے کہ قدموں پر بھرم آ گیا. ام المومنین نے کہا آقا آپ تو بخشے ہوئے اتنے لمبے نفل. فرمایا آپ عائشہ افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک بات ہی آج پلے باندھو, نماز میرے نبی کو پسند ہے, آج سے میں بھی نماز سے پیار کروں گا. خدا کی قسم آج کی تیری حاضری کا مدعا پورا ہو جائے گا. میں اپنی بات پھر دوہرا کر اپنا پیغام کلوز کرتا ہوں. اے آنے والوں, اے دیداؤ دل, 12 بجے رات فرش راہ کرنے والوں, ایک ہی بات ہے کہ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو. زندگی ان کی, نفس کا معنی ہے سانس, تیرے سانس سانس سے حب رسول, عشق رسول, چاہت رسول آئے, ایسا اپنا من زندہ کر. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو, زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو. اور بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. ہمارے